دوستو جیسا کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں، یہودی مسجد اقصی کو شہید کر کے یہاں ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ہیکل سلیمانی حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنوایا تھا اور یہ یہودیوں کی پہلی عبادت گاہ ہوا کرتا تھا، جسے بعد میں مسمار کر دیا گیا اور آج اس جگہ مسجد اقصی موجود ہے۔ اور آج جب یہودیوں کی حکومت ہے تو پھر وہ اسے تعمیر کرنا چاہتے ہیں، اور یہودیوں کا ماننا ہے اگر لال گائے کی قربانی دی جائے تو خدا کی مدد ہوگی اور وہ مسجد اقصی کو گرا کر وہاں ہیکل سلیمانی تعمیر کریں گے۔ دوستو لال گائے کا یہودیوں کے ساتھ کیا کنیکشن ہے، اسے قرآن نے واضح طور پر بیان کیا ہے۔ دراصل دوستو بنی اسرائیل میں ایک شخص کو کسی نے قتل کر دیا تھا اور قاتل کا پتہ نہیں لگ رہا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو بتایا اللہ کا حکم ہے ایک گائے کو ذبح کیا جائے تو اس سے قاتل کا پتہ چل جائے گا۔ یہ سننے پر بنی اسرائیل نے پہلے تو ایسا کرنے سے انکار کر دیا، لیکن پھر موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے اللہ سے پوچھئے کہ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کا حکم ہے وہ گائے نہ تو زیادہ بڑی ہونی چاہیے اور نہ ہی زیادہ چھوٹی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد بنی اسرائیل نے کہا اللہ سے پوچھئے گائے کا رنگ کیسا ہونا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا حکم ہے وہ گائے بالکل لال رنگ کی ہونی چاہیے۔ بہت سوال کرنے پر آخرکار وہ لوگ گائے کو ذبح کرتے ہیں اور اللہ کے حکم کے مطابق گائے کے جسم کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم سے لگاتے ہیں اور وہ کچھ دیر کے لیے زندہ ہو جاتا ہے اور قاتل کا نام بول دیتا ہے اور اس کے بعد پھر سے مر جاتا ہے۔ دوستو یہاں پر ایک بہت ہی ضروری سوال اٹھتا ہے کہ اللہ نے ان لوگوں کو گائے کی قربانی دینے کو کیوں بولا؟ اللہ تو قادر مطلق ہے، اللہ تو ایسے ہی موسیٰ علیہ السلام کو قاتل کا نام بول سکتا تھا، پھر اللہ نے گائے کی قربانی کیوں مانگی؟ تو آپ کو بتاتا چلوں ایسا اس لیے کیا گیا کہ بنی اسرائیل ایمان لانے سے پہلے لال گائے کی عبادت کیا کرتے تھے اور اس لیے اللہ نے ان کی آزمائش کے لیے انہیں ایسا کرنے کو بولا جو کہ انہوں نے بڑی مشکل سے مانا۔ دوستو یہ گائے دھیرے دھیرے فلسطین سے غائب ہونے لگی اور اس لیے 2022 میں یہودیوں کو یہ گائے ٹیکسس یعنی امریکہ سے منگوانی پڑی۔ یہ کل 5 گایوں کو امریکہ سے لا چکے ہیں اور کہا جاتا ہے اگلے مہینے یعنی اپریل میں ان گاؤں کی قربانی مسجد اقصی کے قریب کی جائے گی۔ ان گاؤں کی قربانی کرنے کے بعد اس کی بچی ہوئی راکھ پانی میں ملا کر اس کے ربیوں کو نہلایا جائے گا، اس کے بعد مسجد اقصی کو گرانے کی کوشش کی جائے گی۔ پیارے دوستو ٹیمپل کا نقشہ ٹیمپل ٹرسٹ نے آلریڈی بنا دیا ہے اور مسجد اقصی کے نیچے یہودیوں نے سرنگیں بھی کھود دی ہیں تاکہ اس کی بنیادیں کمزور کی جا سکیں۔ ایسا سب اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ ٹیمپل جب بن جائے گا تو یہودیوں کا مسیحا آئے گا یعنی دجال کا ظہور ہوگا اور وہ یہودیوں کو پوری دنیا پر حکومت کروائے گا۔ دوستو موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد اس دنیا پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، لیکن یہودیوں نے انہیں رسول ماننے سے انکار کر دیا اور آج وہ اپنے رسول کے انتظار میں ہیں۔ یہودیوں کا ماننا جب داؤد علیہ السلام کا تخت رکھا جائے گا تو رسول اس دنیا میں آ جائیں گے دین اسلام کے مطابق۔ دوستو اگر یہ ٹیمپل بن جاتا ہے تو اس پر واقع ایک مسیحا آئے گا، لیکن وہ مسیحا فرضی ہوگا اور اس کا نام دجال ہوگا۔ دجال کا معنی ہوتا ہے فرضی یا نقلی، اور اس نقلی مسیحا کو اصلی مسیحا یعنی عیسیٰ علیہ السلام آ کر قتل کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ابھی بھی آسمانوں میں زندہ رکھا ہوا ہے اور وہ دوبارہ آ کر اس فرضی مسیحا یعنی دجال کو قتل کریں گے اور پوری دنیا میں اسلام غالب آ جائے گا۔ آپ کو بتاتا چلوں دوستو جب عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آ جائیں گے تو یہ جو فرضی مسیحا یہ بھاگنے لگے گا اور عیسیٰ علیہ السلام آخرکار اسے سیریا میں جا کر قتل کر دیں گے۔